اس نے ٹیڑے منہ والی ایموجی کے ساتھ میسج بھیجا، تبھی ڈاکہ ڈال چکی ہیں۔ فہد نے جتایا، ہنا نے سوری انسان بھیجا میرے دل پر۔ فہد پھر سے ٹھڑکی ہتھیلیوں پر اتر آیا تھا۔ ہنا سر ہوگی سی یو جمارہ فہد کا اگلا میسج تھا، وہ جانتا تھا اب وہ رپلائی نہیں کرنے والی۔ ہنا نے فوراً فون بند کر دی، اتنا ٹھڑکی انسان کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا، اس نے سوچا، پھر مسکرا دی۔ یار کوئی تو آئیڈیا دو نا، وہ لپسٹک لگاتے ہوئے بولی۔ یار ماہی تجھے آئیڈیا کی ضرورت ہی نہیں، ویسے ہی اتنی قاتل لگ رہی ہے کہ اشر بھائی تجھے دیکھتے ہی اپنی ناراضگی بھول جائیں گے۔ ہنا اس کی بلائیں لیتے ہوئے بولی۔ وہ انگوری رنگ کے شارٹ فراک اور کیپری پہنی ہوئی تھی، درمیان سے مانگ نکال کر بالوں کو کھلا چھوڑا، سلیقے سے دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے ایک طرف سے سر پر لیا، وہ بلاشبہ حسین تھی۔ یار وہ تو گئی ہے شاپنگ تو یوں لے گئے، یار ہو تو گئی ہے شاپنگ تو یوں لے آیا۔ اشر اقتدار لہجے میں بولا۔ یار کچھ تو شرم کا سارا بوجھ ہادیہ اور حنان پر ڈالا ہوا ہے، بیچاروں کی حالت ہو گئی ہے۔ فہد بولا۔ اشر کو احساس ہوا، ارے اشر بھائی آپ۔ سامنے سے ہنا آتی دکھائی دی۔ اشر انہیں دیکھ کر حیران ہوا، مگر ماہین کو دیکھ کر مصنوعی ناراضگی جتا رہی۔ واٹس اپ پریزنٹ سرپرائز، ہنا نے ایکٹنگ کی جیسے واقعی ہی حیران ہو۔ فہد دل میں اس کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اشر ہنا کی باتوں میں مسکرا جب کہ ماہین کو سرسرا نظر انداز کیا ہو۔ ہنا نے سر پر ہاتھ مارا۔ کیا ہوا؟ ماہین نے مجھے یار میں اپنا جوتا اوپر بھول آئی ہوں، اس نے بیچارہ سا منہ بنا کر کہا۔ ماہین نے اسے ناراض نظروں سے دیکھا۔ اشر بھائی آپ ذرا اپنی مسز کو سنبھالیں، میں ابھی آئی، وہ چٹکی بجا کر بولی اور پھر اوپر کی طرف دی۔ اشر نے پیچھے دیکھا تو فہد کا نام اور نشان بھی نہیں تھا۔ اشر ان کی پلاننگ سمجھ گیا۔ ماہین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہاں سے بات شروع کرے۔ میں نے تو ابھی اپنا برائڈل ڈریس بھی نہیں لیا، وہ بیچاریوں جیسا منہ بنا کر اسے بولی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اشر کو ہنسی آئے گی مگر بظاہر سنجیدہ رہا۔ ادھر چلیں، ماہین نے اس دکان کی طرف اشارہ کیا جہاں اس دن وہ گئے تھے، اور اس کے جواب کا انتظار بغیر چل دی تھی۔ اشر مسکرا کر چل دیا۔ اب اسے مزہ آنے لگا تھا اسے ستانے میں۔ یہ کیسا ہے؟ ماہین نے ایسے لہنگے کی طرف اشارہ کیا جو اس دن اشر نے دکھایا۔ اس نے مرا دیکھے سر ہلا دیا۔ دیکھیں تو لیں، ماہین ناراضگی سے بولی۔ اشر نے پہلے اسے دیکھا اور پھر لہنگے کو، اور اسے وہ لہنگا ماہین کے آگے بے مول لگا۔ اشر نے برا سا منہ بنایا۔ اچھا کچھ اور دیکھ لیتے ہیں، وہ اس کا منہ دیکھ کر بولی۔ اشر کو اس کی پرواہ کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے یہاں کچھ اچھا نہیں لگ رہا، کہیں اور چلتے ہیں، وہ اشر کا بازو تھام کر بولی اور باہر جلدی۔ اشر اس کے بدلتے رنگ دیکھ کر حیران تھا۔ ماہین باری باری ہر دکان پر جا رہی تھی مگر اشر صاحب کا منہ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ میں تھک گئی ہوں اور آپ کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا۔ وہ واقعی ہی تھک گئی تھی۔ اشر کو لگا اب وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے مگر اسے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک دکان کی طرف چل دیا۔ ماہین مسکرا دی۔ اشر اب سنجیدگی سے ہر ڈریس کا جائزہ لے رہا تھا جبکہ ماہین آرام سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ آخرکار ایک ڈریس اسے پسند آئی گیا۔ ماہین کو مرر کے آگے کھڑا کر کے جوڑا اس کے ساتھ لگا کر دیکھنے لگا، پھر کچھ دیر دیکھنے کے بعد اسے پیک کر لیا۔ ریسیپشن کا ماہین نے اوبرو ہو جا کر کہا، آرڈر دے چکا ہوں۔ اس نے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہین مسکرا دی۔ تیاری مکمل تھی، پرپل لہنگے میں اس کی دودھیالی رنگ نکھر گئی۔ سب تیاری مکمل تھی سوائے اشر کے۔ وہ اسے بلانے کے لیے اس کمرے میں جانے لگی مگر اندر عدنان کو دیکھ کر ہی دروازے سے مڑ گئی۔ کچن میں آ کر اس نے جانے کا انتظار کرنے لگی، ماتھے پر ناگوار سی شکنیں ابھری تھی۔ وہ کچن میں آئے تو ہادیہ نے فوراً وہاں سے نکلنے کی کی۔ اتنا برا لگتا ہوں کہ میری موجودگی بھی برداشت نہیں کر سکتی، عدنان نے نہ جانے کس کیفیت میں کہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہادیہ نے اسے دیکھا اور پھر موڑ لیا۔ نہیں، وہ سخت لہجے میں بولی۔ عدنان کی تو جیسے رہی سی امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے دیکھنے لگا کہ میں آپ کو برداشت کر رہی ہوں تو اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ آپ اشر بھائی کے دوست ہیں، بھائی بہت پیار کرتے ہیں آپ سے، میں نہیں چاہتی کہ وہ ہرٹ ہوں۔ وہ اسی لہجے میں سیدھا دیکھتے ہوئے بوری ہو جانے لگی جب وہ بولا، ایک بار تو بات سن لو۔ شاید اس سے پھر امید نہ باندھی، مجھے کچھ نہیں سننا اور جو کہنا تھا میں کہہ چکی ہوں۔ بہتر ہے کہ آپ شادی ختم ہوتے ہی یہاں سے چلے جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس کے بعد مجھے نظر نہیں آئیں۔ وہ اسی انداز میں کہہ کر جا چکی تھی اور وہ وہاں کھڑا رہ گیا، حالیات مگر دل بھرا ہوا تھا۔ زحمت سے ایک ذرا سی امید باندھی تھی وہ بھی توڑ گئی تھی۔ اپنے دل کو قابو کر چکی تھی۔ مانا کہ محبت پر آپ کا اختیار نہیں ہوتا مگر اپنے دل پر، جذبات پر تو قابو رکھا جا سکتا ہے۔ خود کو شفاق محبت کے تیز دہار پر چھوڑنے سے بہتر ہے کہ خود کو پتھر کر لیں۔ کم از کم پتھر دل ٹوٹتا تو نہیں ہے۔ مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی کہ اس کا ہمسفر اس کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ آج ماہین اس سے دور ہو کر نہیں بیٹھی تھی۔ وہ اورنج کے ساتھ ملٹی کلر کنٹراسٹ لہنگا پہنی ہوئی تھی، بالوں کی ایک طرف چٹیاں بنائی ہوئی تھی جس میں پھول لگے تھے، جبکہ اشر صاحب سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ یار مسکرا دیتے نہیں، تیرے پیسے لگ جاتے، فہد نے تصویر بناتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اشر دل سے مسکرا دے۔ شکر ہے یہ مسٹر سریر مسکرائے تو صحیح۔ ماہین نے اس کو مسکراتا دیکھ کر شکر ادا کیا
وہاں جانے کب سے لیٹی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، آتے بھی کیسے، کل اس کی رخصتی تھی۔ پھر سے اشر کی بیٹی شاعری پڑھ رہی تھی، اس دن سے نہ جانے وہ کتنی بار بار چکی تھی، حفظ کر چکی تھی۔ ٹائم دیکھا تو 2 بج رہے تھے، پھر کچھ سوچ کر ٹائپ کرنے لگی، یہ محبتیں، یہ عنایتیں، یہ مسرتیں تیرے نام، میرے ہم قدم، میرے ہم نشین، یہ رفاقتیں تیرے نام، کبھی گمشدگی، کبھی روبرو، کبھی آئینہ، کبھی عکس، تو میرے ہم نوا، میری خواہش، میری صحبتیں تیرے نام، کچھ ہی یہ ہنسی، کبھی یہ غمی نمی، کبھی رنجشیں، کبھی قربتیں، میری زندگی کی حسین سبھی یہ عبارتیں تیرے نام۔ اسے سینڈ کر کے مسکرانے لگی، جانتی تھی وہ جاگ رہا ہوگا۔ اشر تہجد پڑھنے اٹھنے لگا تھا جب میسج ٹون سن کر رکا، اسکرین پر دشمن جان کا میسج دیکھ کر رہی صحیح معنی میں حیران ہوا۔ وہ ماہین سے ہرگز یہ توقع نہیں کرا تھا۔ میسج پڑھتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ رسک تھی۔ آئندہ ہر تہجد تمہارے سنگ پڑھنے کی تمنا ہے۔ اس نے میسج سینڈ کیا اور وضو کے لیے چلا گیا۔ ماہین نے جسے رپلائی کے انتظار میں تھی پڑھ کے مسکرا دی اور پھر وضو کے لیے اٹھ گئی۔ ہائے وے ہائے، انتظار نہیں ہو رہا کیا؟ فات کے آنکھ دھواتے ہوئے کہا۔ اشر ہنس دیا۔ بارات پہنچ چکی ہے۔ اشر آف وائٹ شیروانی پہنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ اس کو بس ابھی اسی کا انتظار تھا، بار بار انٹرنس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اشر بس تھوڑا انتظار اور، سنبھل ہنس کر بولی، نہیں ہو رہا، کیا کروں؟ اشر نے بیچارگی سی شکل بنا کر کہا۔ سب ہنس دیے۔ لو جی اشر، تمہارا انتظار ختم ہوا۔ مریم نے انٹرنس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماہین نے ڈیپ ریڈ میکسی پہنی ہوئی تھی جس پر گولڈن کاپر کام تھا، ماتھے پر بندیاں سجائے سج سج کر جل رہی تھی، دلہن اپی کا روپ اس پر خوب چڑھا تھا۔ ماہین نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سیدھی اشر پر پڑی، خود بخود اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اشر تندرست سے کھوس گیا تھا۔ دان کم نکالو، ہینا نے اس کے کان میں کہا تو پھر سے مسکرا دی۔ مسکراہٹ دیکھ کر ان کی ہم گناہ بیٹھی تھی، ہم ہوش میں آئے تو تھے مگر پھر مسکرا بیٹھے۔ اشر کا اس کا ہاتھ تھاما، اشر کی نظر بار بار بھٹک کر اس کی بات جاری تھی۔ ماہین اس کے بار بار دیکھنے پر جزیر ہو رہی تھی۔ بس کر یار، اب زیادہ ہو رہا ہے۔ عدنان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اشر مسکرا دیا۔ یار اشر، تو نے تو ٹھڑک میں مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ فہد ہنستے ہوئے بولا۔ تیری ثبوت یہی اثر ہے، عدنان نے کہا۔ ویسے ماہین، پہلے میں سوچتی تھی کہ تم بہت لکی ہو کہ تمہیں اشر ملا، مگر اب سوچتی ہوں کہ اشر بہت لکی ہے اسے تم ملی۔ مریم ماہین کو پیار سے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، اب سمجھدار ہوگی ہو۔ اشر نے مریم کو جواب دیا جبکہ نظریں ماہین پر تھی، وہ شرما گئی۔ کمرہ گلاب کی پتیوں پھولوں کی مہک سے معطر تھا، وہ کمرے کے جائزے لینے میں مصروف تھی۔ ہر چیز اس کمرے کے مالک کے اعلیٰ ذوق کی گواہ تھی۔ ماہین نے اس کے ذوق کو سرائے بغیر نہ رہ سکی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے دل کی دھڑکن سے بےلگام ہو گئی۔ اشر اندر آیا تو اسے دیکھ کر مسکرایا، وہ روایتی دلہنوں کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وجود ادا کر آرام سے اس کے مقابل جا بیٹھا، تھوڑی گھنٹے پر ٹکائے ہاتھ پر منہ رکھے وہ بچوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا، ٹنکی باندھے۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر ماہین کی حالت غیر ہو رہی تھی، اس کے ہاتھ پسینے سے تر ہو رہے تھے، وہ چہرہ ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ یوں ہی گزرے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، کوئی اشارہ نہیں کہ بس دیکھے جا رہا تھا۔ ماہین کو لگا وہ ابھی بھی ناراض ہی ہے، تبھی بات نہیں کر رہا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہائے، ماہین کے دیکھنے پر وہ دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے سر پیچھے کرا کر بولا۔ ماہین کو ہنسی آ گئی۔ شکر ہے تم ہنسی تو صحیح۔ اشر پھر سے اس کا چہرہ نظر کے اشارے میں لیتے ہی بولا تو آپ بھی نہیں؟ اس نے جتا کر فرض سمجھا۔ کیا کروں، تمہیں دیکھنے سے فرصتیں نہیں مل رہی۔ وہ پھر سے ویسے ہی بیٹھ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہین حیا سے سمٹ گئی۔ اشر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ ماہین نے اس کے چہرے اٹھا کر اسے دیکھا۔ یوں ہی دیکھتی رہو نا، اچھا لگتا ہے تمہاری آنکھوں میں دیکھنا۔ اشر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ماہین نے شرم سے نگریں جھکا دی۔ آئی ایم سوری، ماہین بولی۔ اشر نے اسے سواری نظروں سے دیکھا۔ میں نے آپ سے اتنا سب کچھ کہہ دیا، مجھے وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ واقعی ہی شرمندہ تھی۔ ہاں، تمہیں وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، تم نے واقعی ہی مجھے ہرٹ کیا۔ وہ اس سے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ آئی ایم سوری اگین، آپ بس مجھے اس سے ناراض نہ ہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ تم سے ناراض ہو کر میں اتنی خوبصورت رات خراب نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مسکراہٹ دباتے بولا۔ ماہین کی شرم سے نظریں جھک گئی، حیا کی لالی اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ مگر تمہاری سزا بنتی ہے، اسے تنگ کر رہا تھا کیا؟ ماہین نے پوچھا۔ اشر نے اپنے گال پر انگلی رکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ اس کے مطلب سمجھ گئی، فوراً اس سے گورا۔ سوچ لو، دیر کرو گی تو سزا سخت ہو جائے گی، اشر بولا اور آخر میں اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ ماہین کے لیے تو نگاہ اٹھانا بھی دشوار ہو گیا۔ میں چینج کرنے جا رہی ہوں۔ ماہین جلدی جلدی جان چھڑانے کے لیے اٹھی۔ ارے اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اشر نے اس کا بازو پکڑ کر خود پر
मुस्कुराते हुए पूछा। अभी तो मैं वो दिखाई भी रहती है। मुस्कुराते हुए बोला। माहिन मज़ाहमत भी न कर पा रही थी। अशर ने इसके माथे पर लब रख दिए और थकी बहारी व मुश्किल सीढ़ियों चढ़कर अपने कमरे में जा रही थी जब किसी ने इसका बाजू खींचा। इससे पहले कि रोशनी की चीख निकल दी, माँ ने दूसरा हाथ इसके मुंह पर रखा। चुप करो, जब देखो चीखती रहती हो, अमार सरगोशी में बोला। अंधेरे में हेडलाइट चली। सब ने एंट्रेंस की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे रोनुमा हुए, हर आंख इन्हें रक्श से देख रही थी। वो सही मानों में मेड फॉर ईच अदर थे। इनकी जिंदगी के अहम तरीन दिन था। वो अब मुकम्मल थे एक दूसरे के साथ। बहुत आजमाइशों के बाद वहाँ मौजूद हर शख्स इनकी खुशी में खुश था। चाहे किसी के दिल जख्मी था तो किसी के दिल पर मोहब्बत ने दस्तक दी थी। किसी की जिंदगी वो दस्तक बहार लाई थी तो किसी की जिंदगी में खौफ, अपना को खोने का डर। हर शख्स आजमाया जा रहा था। किसी के लिए मोहब्बत शौक बन गई थी तो किसी की जिंदगी का मुहव्वर। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा एजाब है, कहीं छाँव है, कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है, कहीं चेहरे इसमें छुपे एक अजीब सी ये निकाब है। कहीं खो दिया, कहीं पा लिया, कहीं रो लिया, कहीं गा लिया, कहीं छीन लेती हर खुशी, कहीं मेहरबान बेहिसाब है, कहीं आंसुओं की दास्तां, कहीं मुस्कुराहटों का बयां, कहीं बरकतों की है बारिशें, कहीं दख्श की बेहिसाब है। क्या हम बात कर सकते हैं? अदनान ने पूछा। डर तो रहा ही था न, किस चीज़ का अब इनकार करें। इनकार का था ये तो, वो तो कब का हो चुका था। अब तो शायद दिल एहसास से भी हारी होता जा रहा था। आपको एक बार बात समझ नहीं आती, वो न जाने किस दिल के साथ दबे दबे गुस्से में बोली। समझ आ गई है, तभी तो कह रहा हूँ, अजीब से लहजे में बोला। देखिए, मैं आखिरी बार हादिया की बात मुंह में ही रहेगी। जब वो इसकी बात काट कर ट्रांस की कैफियत में बोला। आखिरी बार ही तो कह रहा हूँ, आखिर ख्वाहिश तो मुजरम की पूछी जाती है। जानता हूँ जुर्म किया है मैंने, मोहब्बत जुर्म ही तो है। जुदाई की सजा भी मिल चुकी है मुझे, बस आखिरी ख्वाहिश है, शायद इसके बाद कोई ख्वाहिश ही ना रहे। इसके लहजे का दर्द हादिया ने महसूस किया था। जी फरमाए, वो साथी से बोली। ओहो, ना कुछ कहना ना सुनना है, बस देखना चाहता हूँ आखिरी बार आपको। फिर कभी शायद देख न पाऊँ। तब से नजर जगा कर बात कर रहा था। बेफिक्र रहें, आइंदा कभी आपको तंग नहीं करूँगा। आज के बाद कभी आपके सामने नहीं आऊँगा। यहाँ से सीधा कराची के लिए निकल जाऊँगा। नेक्स्ट वीक एंड फ्लाइट है मेरी, चला जाऊँगा। आप जिंदगी से बहुत दूर ना आने के लिए आइंदा नहीं सताऊँगा। वो जो सताया है इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसकी जाने के बात पर इसका दिल दर्ज उठा। अचानक इसे हवा सर्द लगने लगी। वो तब से नजर झुकाकर बात कर रहा था, मगर हादी की नजरें इसी पर थी। इसके जाने का सुनकर इसका दिल क्या इसे रोक रहे, मगर किस हद से। इसे अपने दिल को मजबूत करना था। वो बहुत मुश्किल से खुद को संभाली हुई थी। इसे कमज़ोर नहीं पड़ना था, अपने भाई का गुरूर नहीं तोड़ना था। और कुछ या मैं जाऊँ, सफाकी से बोली। आखिरी ख्वाहिश सर उठाकर इसकी तरफ देखते हुए बोला। हादिया के कदम वहीं जम गए। इसकी नजरें झुक गई। न जाने कितनी देर वैसे हर एक नश को दिल में उतारता रहा, फिर वापस चल दिया। हादिया इसकी फर्श को देखती रही। या अल्लाह, तहज्जुद की नमाज के बाद आखिरी हाथ उठाई तो रो पड़ी। या अल्लाह, ये कैसी तेरी आजमाइश है। वो रोते हुए बोली, मैं जितना इसे बनने से बचने की कोशिश करती हूँ, इतना ही इसमें फंसती जा रही है। अल्लाह, मैं खुद को तेरे हवाले करती हूँ। मैं अपने हर फैसला तुझ पे सुनती हूँ। बेशक तू बेहतरीन करने वाला है। मैं नहीं जानती कि वो मेरी किस्मत में है या नहीं। अगर है तो इसे मेरा महरम बना दे, अगर नहीं तो इसे मेरे दिल व दिमाग से निकाल दे। मेरी तेरी हर रज़ा में राज़ी हूँ। फिर न जाने कितनी देर बस सजदे में सर रखते रोती रही। अरे, अभी आप क्यों नाश्ता बना रही हैं? हादिया नाश्ता बनाने किचन में आई तो माहिन को देखकर बोली। मैं क्यों नहीं बना सकती? माहिन ने पूछा। क्योंकि मेरी प्यारी आपी, आप अभी नहीं नेवली दुल्हन है। और इससे प्यार से चूल्हे के आगे से हटाते हुए बोले, तुम रोज़ बनाती हो, आज मैं बना दूँ। वो फिर से आगे आते हुए, इसकी शादी को 4 रोज़ गुजर चुके थे, आप नहीं मानेगी ना? हादिया मसनूई नाराज़गी से बोली। नहीं। माहिन हंसते हुए बोली। हादिया भी हंसते। अच्छा हादिया, एक बात बताओ। माहिन जी पूछे। हादिया ने कहा, तुम्हें तुमसे 2 माही तो बड़ी हूँ, फिर तो मुझे आप ही क्यों कहती हो? माही ने पूछा। क्योंकि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी कोई बड़ी बहन होती जो मेरे लाड उठाती, और अब अल्लाह ताला ने मुझे एक बड़ी बहन दी है, तो इसे आप ही कहूँगी ना? हादिया प्यार से उसके गले में बाहें डालते हुए बोली। मैं तो फिर अपनी इस बड़ी बहन को बताओ कि क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो, क्या परेशानी है? माहिन ने प्यार से उसे देखते हुए पहुंचा। हादी के चेहरे पे एक साया आया। कुछ भी नहीं, वो जबरदस्ती मुस्कुरा कर बोली। वो शादी की थकान है शायद, इसलिए। हादी आम से लहजे में बोली, मगर माहिन जानती थी कि बात कुछ और ही है। कि वो देख रही थी कि हादिया खोई खोई रहती थी, कम हंसती थी, ज़्यादातर अकेले अपने कमरे में रहने लगी थी।
وہ کب سے مسلسل اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا اور وہ مسلسل اسے اگنور کر رہی تھی۔ اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ اس کی نظروں سے تنگ آ کر اس نے منہ موڑ لیا۔ اب کی بار اشر اس کے سر پر سوار ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے برش پکڑ کے اسے بال برش کرنے لگا۔ اشر آپ کو سکون نہیں ہے کیا؟ ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں، وہ چڑھ کر بولی۔ کیسی بیوی ہو تم؟ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی کام کرے، اس کے بال سنوارے، اس کے وہ مسکراہٹ دباتا بول رہا تھا کہ مہین نے اس کی بات کاٹے۔ جانتی ہوں میں، آپ کو اچھی طرح جا کر سو جائیں، صبح آفس بھی جانا ہے آپ نے۔ وہ کھڑی ہو کر اس کے ہاتھ سے برش پکڑ کر بولی، یار بالکل دل نہیں کرتا آفس جانے کو، بس دل کرتا ہے تو میں سامنے بٹھا کر دیکھتا رہوں۔ وہ اس سے سامنے لگ آئے، اس کے کندھے پر سر رکھے بولا، اشر آپ کب باز آئیں گے اپنی ان حرکتوں سے؟ وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے بولے، اگر پیچھے کرو گی تو بغاوت پر اتراؤں گا۔ وہ واپس اسے پکڑتے ہوئے بولا۔ ماہین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ وہ تمہیں پتہ ہے میں جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ مانی ہیزی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ماہین کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو بیڈ کی طرف بھاگی، کمر سر تک تان لیا۔ اشر مکمل اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا، کمر میں گھس کر پھر سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہے؟ وہ چہلا کر بولی، پیار۔ وہ آنکھیں دبا کر بولا، اشر وہ اب رونے والی ہوگی۔ جی اشر کی جان۔ وہ اسے پر جو جگتے ہوئے بولا، بہت بڑا نا ڈائلاگ ہے یہ۔ اسے پیچھے اٹھاتے بولے، ہمیں ڈائلاگ سے کیا، ہمیں تو بس پیار سے مطلب ہے، یار سے مطلب ہے۔ وہ مزید اس پر جھکتا چلا گیا۔ دیکھیں آغا صاحب، ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، ہماری طرف سے تو ابھی ہاں ہے۔ ہاں اگر آپ چاہیں تو وقت لے سکتے ہیں تسلی کرنے۔ رحمان عمدانی بولے، تسلی کیا کرنی ہے رحمان صاحب؟ فہد اشر کا دوست ہے، بھلا کیا پر رکھنا؟ انہوں نے رحمان سے اشر کو دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا میں حنا کو اپنی بیٹی سمجھوں؟ مسز ہمدانی نے پوچھا۔ جی بالکل۔ سبیہ بیگم بولی، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حنا کو انگوٹھی پہنا دوں؟ انہوں نے اپنی آئیس سے کہا۔ جی اب حنا آپ کی ہی بیٹی ہے۔ سبیہ بیگم بولی، یار اشر سچی بتا۔ وہ ہنسی آواز میں بولا، یار تجھے پہلے ہی اپنی حرکتیں صحیح رکھنی چاہیے تھی نا۔ اشر نے اسے گڑکا، ابھی تو میں نے نیا پیار کیا تھا، ابھی تو شروعات تھی، ابھی سے ظالم سماج ہمارے بیچ آ گیا۔ تیرے ہٹلر تایا سسر کو اللہ ہی پوچھے۔ فہد نے دہائی دی، یار میرے تو پھر بھی تایا سسر ہے، تو سوچ تیرا کیا ہوگا؟ تیرے تو ہونے والے سسر ہیں۔ اشر بولا، کیا کہا کمینے؟ تب سے تو مجھے ایسے ہی ڈرا رہا تھا۔ فہد اس کی بات سن کر جذبات کی روح میں بولا، چل خوش ہو جا اب تو۔ اشر بولا، یار اب تو خوشی کنٹرول ہی نہیں ہو رہی۔ اس کی خوشی لہجے سے تڑپ رہی تھی۔ اشر وہ ہاتھوں پر لوشن لگاتے کھوئے انداز میں بولے، ہوں۔ وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے کسی کام میں مصروف تھا۔ مجھے ہادیہ کچھ پریشان سی لگتی ہے۔ وہ اسی انداز میں بولے، کیوں کیا ہوا؟ اشر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، پتہ نہیں مگر میں جانتی ہوں وہ پریشان ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھی تھا، اس نے بتایا نہیں۔ اچھا کیا کہا اس نے؟ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے مکمل اس کی طرف متوجہ ہوا، بے چینی سے بولا، نہیں آپ کو کچھ پتہ ہے؟ اشر خاموش ہو گیا۔ ماہین نے پوچھا، اشر کیا بات ہے؟ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے بولی، عدنان ہادیہ کو پسند کرتا ہے۔ اشر کھوئے انداز میں بولا، کیا؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ مجھے بھلا کون بتائے گا؟ ہادیہ میری سکی بہن ہے، عدنان بھائیوں جیسا دوست کا۔ میں نے دیکھی ہے عدنان کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت، اس کے لیے پرواہ، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ غلط نہیں ہے۔ وہ قرآن کے ساتھ ٹیک لگائے بولا، اور ہادیہ؟ میں نہیں جانتا، مجھے ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ اسے اوائڈ کرتی ہے۔ میں نہیں جانتا اس کے دل میں کیا ہے۔ اشر کا لہجہ تھکان زدہ تھا، تو عدنان بھائی رشتہ کیوں نہیں لاتے؟ ماہین الجھی تھی، شاید ڈرتا ہے کہ میں انکار نہ کر دوں، اس غلط نہ سمجھوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ وہ مجھے سے جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اب کی بار وہ ماہین کی طرف چہرہ موڑتے ہوئے بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا ماہین کو یہ لاجک بالکل پسند نہ آیا۔ میں نے نہیں جانتا کہ ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی ہے، مگر میں نے انہیں بات کرتے دیکھا تھا، تب سے دونوں ایک ہی طرح سے بیہیو کر رہے ہیں۔ اشر نے اسے بتایا، تو آپ بات کریں نا عدنان بھائی سے۔ ماہین نے کہا، جب سے کراچی واپس گیا ہے نہ کال اٹینڈ کر رہا ہے نہ کوئی اور کانٹیکٹ ہے۔ آج اس کے اسٹیشن فون کیا، پتہ چلا کہ وہ ریزائن کر چکا ہے۔ اشر نے ایک اور انشقاق کیا۔ ماہین سوچ میں پڑ گئی۔ تمہیں یاد ہے اس نے اس کی بازو پھیلائی تو کیا؟ اس نے اس کی کندھے سے سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے لگے، ماہین آپ ہی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیوں ہم سب کو اتنی تکلیف سے گزرنا پڑا؟ عمار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ رشید نے سمجھی سے کہا، وہ دونوں اس وقت ٹیرس پر بیٹھے پورے جان کو دیکھ رہے تھے۔ اگر ماہین آپ اتنی آزمائش میں نہ گزرتی، ان کی شادی ریحان سے ہو جاتی، تو کیا وہ آج اتنی خوش ہوتی کہ اشر بھائی اور باقی سب ہمارے ساتھ ہوتے؟ اس نے جان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ روشید نے نفی میں سرایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے بہترین کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ ہم ہی ہیں جنہیں ان کی مصلحت سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ اگر ہم سب آزمائش سے گزریں، ماہین آپ کو اتنا
सरफेस करना पड़ा। आज देखो वो कितनी खुश है, हमारी फैमिली फिर से एक होगी, अब हमेशा के लिए ज़िंदगियां पुरसुकून हैं। और दूर कहीं आसमान के पार देखते हुए बोला, हाँ ठीक कहा तुमने। जब भी सोचती हूँ कि अगर आप ही की शादी रेहान भाई से हो जाती तो। वो सोचते हुए बोले, अल्लाह के करम से जो हुआ ही है, जो हुआ ही नहीं होना कभी हो सकते है, इस बारे में क्यों सोच सोच के परेशान हो रही हो। उसे देखते हुए बोला। रोशी ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। अब तुम बस हमारे बारे में सोचा करो। वो मज़े से इसकी गोद में सर रखते हुए बोला, ओ हेलो, अब ये तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री नहीं हो रहे हो। उसकी हरकत पर हैरान होते हुए बोली, हाँ हो रहा हूँ तो अपनी बीवी से साथ हो रहा हूँ, तुम्हें कोई मसला है। वो आंख बंद करके मुस्कुराया। एक तो तुम ये बीवी ना बोला करो, कितना अजीब लगते है। वो चिढ़ कर से पीछे करते हुए बोली, तो फिर क्या कहूँ। उसकी आंखों में देखते हुए शरारत से बोला, जाओ भी के जो पहले कहते थे। वो नज़रों का जाविया बदलते बोले, पहले तो तुम मेरी बीवी नहीं थी ना। वो इसकी थोड़ी छूते हुए बोले, तो अमार तुम अब पिटोगे मुझसे, अब इसकी बीवी। बोलने पर तकरीबन चीखते हुए बोली, अमार का कह बुलंद हुआ। कमरे का दरवाज़ा नाक कान पर हाथ दिया। आंखों से बाजू हटाकर देखा तो अंदर आने वाली माहीन थी। माहीन से देखकर मुस्कुराई। आए आप ही। हारिया उठकर बैठते हुए बोली, क्या मतलब हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी। माहीने से देखते हुए फिक्रमंदी से पूछा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। हाथी मुस्कुराते हुए बोले, फिर सुबह से रूम में क्यों बंद हो। माहीन ने पूछा, वैसे ही दिल नहीं कर रहा। हाथी ने कहा दिया। माहीने से गौर से देखते हुए नरमी से बाजी वैसे देखते हुए बोली, जब तक दिल में रखोगी दिल तो पर वॉइस बढ़ता रहेगा। माहीन बोली। हाथी का जोर से तड़का, ऐसी कोई बात नहीं। इसने बमुश्किल मुस्कुराकर माहीन को मुतमईन करने की कोशिश, मुझे इससे झूठ बोलोगी। माहीन के कहने पर हाथी ने इसे देखकर बेहतर इसकी आंखें पानी से भर गई। ना जाने कब से वो एक कंधा तलाश कर रही थी, सब कुछ अपने अंदर छिपा छिपा के थक गई थी। इसका दिल भर चुका था। बेहतर वो माहीन के गले लगी। हादिया, चंदा बताओ क्या बात है। माहीन मजीद परेशान ही, मैं थक गई हूँ लड़ते लड़ते। हादिया यूं इसके गले लगे, कर क्या हुआ। माही ने इसकी बात सुलाते हुए पूछा, मैं बाहर रही हूँ खुद से, अपने आप से, अपने दिल से, अपनी किस्मत से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हादिया पीछे होकर अपने साफ आंसू साफ करते हुए बोली। माहिन को कुछ कुछ इसकी बात समझ आ रही थी। इसने इसका बाजू सुलाया, तो क्यों लड़ रही हो किस्मत से। किस्मत से भला कोई लड़ पाया है, और जो लड़ना है वो जिया ही कहाँ है। माही ने बोली, तो क्या करूँ फिर। मेरी इज्जत नफ्स मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती कि अपने भाई के भरोसे को ठेस पहुँचाऊँ, इनका मान तोड़ूँ। हादिया ने डक्के चुपके अल्फाज में बात की, मैं सब जानती हूँ। माही ने इसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। हादिया झटका लगा, आपको कैसे पता चला। आप प्लीज़ भाई को मत बताइएगा, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो डर की थी। रिलैक्स काउंट डाउन। वाहिन ने इसे नॉर्मल करने की कोशिश की। अशर सब जानते हैं। वाहिन फिर बोली। हादिया को लगा वो कभी अशर के सामने नहीं कर पाएगी। नहीं, इन्होंने ये मुझे बताया है, और वो बिल्कुल भी तुमसे नाराज़ नहीं है। वो तो खुद तुम्हें लेकर परेशान है। वाहिन ने इसे मुतमईन करने की कोशिश की। हादिया के दिल का बोझ काफ़ी हद तक कम हो चुका था। तुम फिक्र न करो, आशीर्वाद करेंगे अदनान भाई से। माहीन ने तसल्ली दी। अब क्या फ़ायदा। हाजी ने सरगोशी की, मगर माहीन वाजिया पर तौर पर सुन चुकी थी। क्या मतलब। माहीन ने न समझी से पूछा, अब तक तो वो जा चुके होंगे। हाजिया सर झुकाए, इतना ही बोल पाई। कहा माहीन को कुछ समझ न आया। पता नहीं, मैं नहीं जानती, मगर इन्होंने कहा था वीकेंड पर इनकी फ़्लाइट है, फिर वो मेरी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे। हादी ने कान से टेक लगाते हुए कहा। माहीन ने अपना सर थाम लिया। तो माँ बाद हादी की धड़कनें तेज हो जा रही थी। दुल्हन बनी सजी सनवरी सी वो इसके इंतजार में थी। जैसे वो कमरे में आया, हादी का चेहरा मजीद झुक गया। मुझे चुटकी काटना, अदनान ने इसके सामने बैठते हुए कहा। हादिया बेयकीनी से देखा, जैसे इसका दिमाग जल गया हो। काटो ना। वो फिर से ऐसी अंदाज में बोला। हादिया को लगा कि वाकई इसका दिमाग चल गया है। समझ नहीं आ रहा कैसे यकीन खुद को कि तुम मेरे सामने हो और अब मेरी हो। वो मुस्कुराते हुए बोला। हादिया से मुस्कुराता देखकर सर झुका गई। अदनान ने इसका हाथ थामा तो एक नाजुक सी डायमंड रिंग इसे पहनाई। हादिया ने रिंग देखी तो मुस्कुरा दी। कैसी लगी। अदनान ने पूछा। बहुत अच्छी। वो अपने हाथों को देखते हुए बोली, और मैं इसके बाहें फैलाकर कहा। हादिया ने इसे देखा तो निगाह हटाना भूल गई। अब निगाह नहीं हटा पा रही, तो तब कैसे सफाकी से जाने के कहा था। अदनान इसे यूं देखने पर जितना गया, तभी तो एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई दिल निकाल कर ले गया हो। वो ट्रांस में बोली थी। अदनान इसे देखता रह गया। वो चंद दिन में कभी फरमोश नहीं कर सकते। इन चंद दिनों में मैंने रोज़ जिया और रोज़ मरा। उसे साथ लगाते हुए बोला, शायद तभी सुकून मुझे भी नहीं था। हाजी ने इसके साथ लगते हुए इसके दिल पर हाथ रखते हुए कहा। अदनान ने इसके माथे पर मोहब्बत की मेहर सबद की। कौन है। इसने अपने बेड की तरफ होला आता देखा तो डरते डरते पूछा। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। कौन। वो उठकर सोच की तरफ बढ़ते हुए बोली। हना ने धड़कते दिल के साथ लाइट ऑन की, तो जैसे सामने एक मर्द देखकर इसका पारा फुल हाई हो गया। घावगी। फहाद सामने सोफे पे बैठा मजे से चॉकलेट खाते इसे फर कर रहा था। ये क्या हरकत है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। वो उससे बोली, नजर नहीं आ रहा, चॉकलेट खा रहा हूँ। खाने में इस तरह मसरूफ था जैसे
اس سے زیادہ انکام شاید ہی دنیا میں ہو۔ میں کچھ نہیں پوچھ رہی، میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ اس بار کھینچتے ہوئے بولی۔ ارے یہ کیا حرکت ہے؟ فہد ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ اور جو حرکت تم کرنے کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ چڑھ کر بولی۔ اپنی منقوہ سے ملنے آئے ہو، کیوں تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ اس کے ہاتھ سے اس بار لیتے ہوئے بولا۔ ہنا نے زور سے ہاتھ اس کے ماتھے پر مارا۔ یا اللہ کیا کروں میں اس کا؟ اپنے ماتھے پر مارا۔ روز کوئی نہیں تماشا، وہ ہنسی ہوئی۔ چلو اٹھو نکلو یہاں سے۔ وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھے دوسرے ہاتھ سے چٹکی بجاتے کڑے تیوروں کے ساتھ بولی۔ فہد تو جیسے سنا ہی نہیں۔ سنا نہیں تم نے؟ جاؤ یہاں سے، کس نے دیکھ لیا تو؟ وہ اس کا بازو کھینچتے ہوئے بولی۔ فہد نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا اور خود پر گرا لیا۔ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھے، مجھے پرواہ نہیں تم سے ملنے کا، یہاں تک تنہائی میں بھی۔ اس کے لائسنس مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کیا مجھے دوسروں کی پرواہ کرنی چاہیے؟ وہ اسے خود میں بیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آخر میں سوال کر گیا، جبکہ ہنا کا دماغ تنہائی پر اٹک گیا۔ اسے فہد سے بغاوت کی بو آ رہی تھی۔ جس بات کی بغاوت؟ یار لاہور میں ہوتے ہوئے بھی تم سے دور رہنا یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لایا۔ آج رات میں یہیں رہوں گا تمہارے پاس، اور اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے مزے سے بولا۔ ہنا کا تو دماغ ہی اڑ گیا۔ کس خوشی میں وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کی باہوں سے نکلی تو جیسے ہوش میں واپس آئی۔ یار اب لڑائی مت شروع کرنا، بہت تھکا ہوں، نیند آ رہی ہے۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر لیٹاتے ہوئے بولا، جبکہ ہنا ایک طرف سمٹ گئی۔ اسے سمٹا دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ آرام سے سو جاؤ، کچھ نہیں کروں گا۔ وہ آنکھیں بند کیے مزے سے بولا۔ ہنا کا منہ شرم سے سر ہو گیا۔ تمہارے بابا نے ہی مجھے اوپر بھیجا ہے، بے فکر رہو، نہ ان کا مان توڑوں گا نہ تمہارا۔ فہد اس کا ہاتھ تھامے جلد ہی سو گیا، جبکہ وہ نہ جانے کتنی دیر اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی جھمکے اتارنے لگی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکا۔ ماہی نے سوری نظروں سے اسے دیکھا۔ پہلے مجھے دیکھنے دو۔ اشر نے اسے کندھے سے تھامتے ہوئے نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ ماہی مسکرا دی۔ تھینک یو اشر، اور اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ میں نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ ماہی نے مختصر الفاظ میں بات ختم کی۔ اشر نے اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرے کہ ماہی جیسی صابر، پروکار، مکمل باحیا بیوی تھی، اسے اتنا ہی کم ہے۔ اس نے سوچا۔ ماہین، اشر نے سکارا۔ ماہین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اشر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھکا، ہر طرف سحر سا چھایا تھا۔ کمرے میں بس دو ہی آوازیں سنائی دے رہی تھی، ایک گھڑی کی ٹک ٹک کی اور دوسری ان کی دھڑکتے دلوں کی۔ تیسری آواز جو سنائی دی وہ ماہین کے فون کی تھی۔ شٹ یار! اشر کو غصہ آیا۔ یہی تو یہ ظالم سی آواز ہے، وہ پھر سے بولا، جبکہ ماہین ہنسی اور آگے بڑھ کر فون دیکھا۔ کون ہے یہ کباب میں ہڈی؟ اشر بولا، جبکہ فون دیکھ کر ماہین کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ کمپنی کا سم کارڈ کی۔ وہ ہنستے ہوئے بمشکل بولی۔ بالکل۔ اشر مزید جل گیا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے۔ وہ اسے جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگائے بولا۔ ماہین سم گئی۔ اشر اس پر جھکا تو ماہین کے منہ موڑ لیا۔ منہ موڑنے سے اس کی گردن اشر کے سامنے تھی۔ اچھا تو یہاں؟ وہ مسکراہٹ دباتے اس گردن پر انگلی رکھتے ہوئے بولا۔ ماہین نے اس کی بات سمجھ آنے پر اس سے گھورا۔ اشر ہنس دیا۔ بتا ہے؟ وہ اسے ہنستے دیکھ کر بولی۔ کیا؟ اشر نے ابرو اچھلا کر پوچھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے وہ صبر عطا فرمائے جس کے صلے میں انعام ہے، اور دیکھیں میری آزمائش میں صبر پر آپ کی صورت میں مجھے انعام ملا۔ وہ اس کا چہرہ چھوتے ہوئے بولی۔ اشر نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے چوما۔ کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ والا ناول؟ یقیناً آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا، کیونکہ اس کی کہانی کچھ اتنی اچھی تھی کہ پسند کیے بغیر بندہ رہ ہی نہیں سکتا تھا۔